والا جو مضمون تھا اسی تسلسل میں مولوی یوسف لدھیانی کے جواب میں جو وہ کہتے تھے کہ رعایت دی ہے ہم نے، اس میں یہ فتاویٰ علیحدہ کر لیا جی جی رعایت کے بعد پھر کچھ تشریح بھی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حکومت نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ پاکستان ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم بھی شور مچا رہے ہیں بے وجہ، لیکن کوئی پابندی نہیں لگائی. ان کو صرف یہ کہا کہ تم محمد رسول اللہ کے دین کو کفر اور اپنے دین کو اسلام نہ کہو. اتنی سی بات کہی ہے، اس میں شور مچانے کی کیا بات ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم اپنا دین کہتے ہیں اور یہی جھگڑا ہے. اگر ہم اپنا کوئی اور دین بناتے اور اسے اسلام کہتے تو پھر مولوی صاحب کی بات میں کچھ وزن ہوتا. یہ خود جانتے ہیں مکر کر رہے ہیں محض. جب ہم کہتے ہیں ہمارا دین وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور یہ اسلام ہے، تو کہتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 3 سال کے لیے کم سے کم قید میں ڈال دو اور جس حد تک چاہے جرمانہ کر دو، کوئی قید نہیں. کس چیز کی سزا ہے؟ احمدیت کو الگ دین کہنے کی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچا دین کہنے کی سزا ہے. کیسا بڑا مکر ہے یہ ہمارے ساتھ کہ اس دین کو جو ہم سچا دین کہیں تو اس کی سزا رکھی ہے اور کہتے ہیں تم اس کو سچا دین نہیں کہتے بلکہ اپنے دین کو اسلام کہتے ہو. ہم تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے سوا کسی کو اسلام کہتے ہی نہیں، نہ سمجھتے ہیں. یہ جو لوگوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، ایسے مکار لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح باتیں بناتے اوٹ پٹانگ. کوئی ان میں حقیقت نہیں، کوئی سچائی کا ایک ادنا بھی شائبہ نہیں. اتنی سی بات کہہ کے سمجھتے ہیں ساری دنیا کو پاگل بنا دیں گے. یعنی باہر کی دنیا بس مولوی صاحب کے اعلان کے انتظار میں تھی کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تم ہمارے دین کو کفر نہ کہا کرو، اپنے دین کو اسلام نہ کہا کرو. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنے یا اذان دینے کے جرم میں، کون سی اذان دینے کے جرم میں؟ وہ اذان جو محمد رسول اللہ نے سکھائی تھی. کون سی نماز پڑھنے کے جرم میں؟ جو نماز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھائی اور سکھائی. 298 آدمی قید کیے گئے اور طرح طرح کی سزائیں دیے گئے. تقسیم لٹریچر کے جرم میں 445 کہ تم جس بات کو سچا سمجھتے ہو اس کو لوگوں کو بتاتے ہو. مباہلہ پمفلٹ جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپس میں جھگڑ چکے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب خدا کی عدالت میں اس مقدمے کو لے چلتے ہیں. اس جرم میں 215 احمدیوں کو زد و کوب کیا گیا، سزائیں دی گئیں، قید میں ڈالا گیا اور بعضوں پر ابھی تک یہ مقدمے لٹکے ہوئے ہیں. مسلمان ظاہر کرنے کے جرم میں 474. کون سا مسلمان ظاہر کرنے کے جرم میں؟ مرزائی مسلمان جس کو یہ کہتے ہیں، وہ مسلمان جس کو یہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اسلام ہے، اگر وہ ظاہر نہ کرتے تو کوئی جرم ہی نہیں تھا. اتنا بڑا بہتان کہ تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ بے دینی کہہ رہے ہو. الٹ قصہ ہے، تم کہہ رہے ہو بے دینی اس کو. اگر بے دینی نہ کہتے تو سنائی کیوں دیتے؟ کلمہ طیبہ جرم ہے. کون سا؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احمدی کہے تو جرم ہے. اور یہ باتیں کیا بنا رہے ہیں دیکھیں کہ تم اپنے دین کو دین اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ رہے. بالکل جھوٹ، فساد، دھوکہ بازی. یہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے دین کو کفر، کیونکہ اگر یہ کفر نہیں تھا تو سزا کس بات کی دے رہے ہو؟ کفر سمجھا ہے تو سزا دی ہے. مساجد کے اوپر کلمہ طیبہ لکھنے کے جرم میں 489 اور توہین رسالت. اب توہین رسالت سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ احمدی کو ہم نے سنا وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
کتنی بڑی توہین ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بدبخت خود کہتے ہیں کہ تکذیب کرو تو تمہاری کوئی سزا نہیں. اتنا جھوٹ، اس قدر حیرت انگیز فساد ہے. اور اپنی طرف سے عوام الناس کے سامنے کہتے ہیں ہم سادہ سے بنتے ہیں، غیر دنیا کے سامنے. ہم نے تو بس اتنی سی بات کہی ہے کہ اپنے دین کو مسلم نہ کہا کرو، ہمارے دین کو کفر نہ کہا کرو. تم اس دین کو کفر کہہ رہے ہو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس کو اختیار کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. 3634 مقدمات احمدیوں پر درج ہیں، اور یہ گنتی پوری نہیں کیونکہ ایک مقدمے میں سارے ربوہ کی آبادی پوری کی پوری ملوث ہے اور وہ مقدمہ لٹکا ہوا ہے. 26 تم نے احمدی شہید کر دیے. قاتلانہ حملے 53 کیے اور بھی ہو رہے ہیں. 133 مساجد مسمار کر دیں یا چھین کر سب کچھ لوٹ کر لے گئے، ویران کر گئے. اس میں سے 10 مساجد شہید کر دی گئیں اور باقی ویران کی گئیں. اور 24 مساجد کو آگ لگا دی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی. یہ اسلام ہے. اس اسلام کو کون اسلام کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کفر، وہ یہ کفر ہے. اور اس کو محمد رسول اللہ بھی کفر فرمایا کرتے تھے. وہ لوگ جو مساجد کو برباد کرتے تھے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے زیادہ ظالم اور ہو کون سکتا ہے جو مساجد کو ویران کرنے کی صحیح کرے اور وہاں خدا کی عبادت سے روک دے. یہ لوگ ہیں، اس کو ہم کفر کہتے ہیں. اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو بھی اور عوام الناس کو بھی. قبریں اکھیڑ دیں، قبروں سے مردے نکال کے باہر پھینک دیے، اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ کس نے سکھایا تمہیں یہ اسلام؟ بس ہم جو کہتے ہیں کفر، وہ ان باتوں کو کفر کہتے ہیں جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے اختیار کی تھی، اور ان باتوں سے چمٹے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اختیار کی اور ان سے چمٹے رہے، اور انہی کے جرم میں آپ کو سزائیں دی گئیں. اس لیے بات تو صاف اور واضح اور کھلی کھلی ہے. اور یہ ان کا وہم ہے کہ دنیا کو دھوکے دے دیں گے. باہر کی دنیا تو کم سے کم اتنی پاگل نہیں ہے کہ ان باتوں کو سن کر ہاں مولوی صاحب نے فرما دیا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے واقعتاً کوئی فرق نہیں ہوگا. ایک موقع پر زیاد صاحب کے زمانے میں انہوں نے بھی ایسے بیان دیا تھا. سویڈن کے کوئی نمائندے وہاں پہنچے ہوئے تھے. ان کو کہا کہ ہم احمدیوں سے اس سے بہتر سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، جلسے کی تقریر میں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ چلیں پھر بدلا لیتے ہیں. آپ وہ سختیاں جو اپنے اوپر روا رکھ رہے ہیں وہ ہمیں دے دیں، اور جو ہم سے حسن سلوک کر رہے ہیں وہ آپ لے لیں. آپ کلمہ پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں جائیں، آپ کو گلیوں میں گھسیٹا جائے، آپ کی مساجد برباد کی جائیں، تو یہ جو اس کو آپ نرم کہہ رہے ہیں، نرم سلوک، یہ پھر اپنے لیے رکھ لیں، ہمیں اپنی سختیاں دے دیں. مگر خدا نہ کرے وہ سختیاں ہمارے نصیبے میں آئیں، کیونکہ وہ سختیاں دلوں کی بدبختیاں ہیں. وہ خدا اور خدا کے رسول سے ٹکر لینے والی بات ہے. وہ وقت کے امام کے اناد میں سب حدیں گزر جانے کا مسئلہ ہے. اس لیے وہ تو ایک ضمنی بات تھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ تلخیاں بھی ہمارے لیے اچھی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس راہ پر تلخیاں اٹھا رہے ہیں جس راہ پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے چل کر تلخیاں اٹھائی تھی. اب آگے کیا کفر کا مسئلہ چلایا ہے انہوں نے؟ تو وہی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہتے ہیں. یہ اس کی مزید تشریح جناب نے فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نبی الگ بنایا، قرآن الگ بنایا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. ساری دنیا کے احمدی گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. اور سب وہ غیر احمدی گواہ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس قرآن کو ہاتھ اٹھا کر لگا کر دیکھا ہے، اٹھا کر دیکھا ہے.
جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے. اور اب تو احمدی گواہ کا سوال نہیں ہے. 118 زبانوں میں قرآن کریم کی منتخبہ آیات کے تراجم کر کے سب دنیا میں مشتہر کر دیا گیا. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جس کے لوگ وہ زبان نہ سمجھتے ہوں جس زبان میں قرآن کریم ان کو پیش کیا جاتا ہے. 120 زبانیں بہت بڑی چیز ہے. اگرچہ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی بہت ہیں، قبائلی زبانیں ہیں، لیکن جو ان کی بڑی زبانیں وہ سب سمجھتے ہیں. بس آج جماعت احمدیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ قرآن کریم کی تراجم کر کے قرآن کریم کی اشاعت اس انداز میں اتنی زبانوں میں کر دی گئی ہے کہ دنیا میں ایک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی. کوئی نہ کوئی زبان ایسی ہے جسے وہ سمجھتا ہے، اور وہ سب گواہ ہیں، کل عالم گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا. اور کہتے ہیں الگ قرآن بنایا، اس کا نام تذکرہ ہے، جس کی حیثیت مرزائیوں کے نزدیک وہی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی ہے. مولوی جب جھوٹ بولنے پہ آئے نا تو پھر جواب نہیں اس قوم کا. ایسے زمین آسمان کے خلاف میں لاتا ہے، حد ہی ہو گئی. ایک آیت بھی قرآن کریم کی جماعت احمدیہ کے لیے نزدیک قابل تنسیخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے. ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کوئی اضافہ ہو سکے، کوئی کمی کی جا سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات 100% بلا استثناء 100% یا قرآنی آیات پر مشتمل ہیں یا قرآنی پیغامات پر مشتمل ہیں. اس لیے وہ حیثیت دینے کا کوئی پاگل بھی تصور نہیں کر سکتا. اتنا بڑا جھوٹ کہ ان کے نزدیک تذکرے کی وہی حیثیت ہے جو توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن کریم کی ہے. کہتے ہیں امت الگ بنا لی، شریعت الگ بنائی، کلمہ الگ بنایا. یہ جو جھگڑا چل رہا ہے تمہاری ساری عبادتیں گواہ ہیں کہ سزا اس بات پر نہیں دی جا رہی کہ کلمہ الگ بنایا ہے، سزا اس بات پر دی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہو جو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے. جب تک یہ ثابت نہ ہو سزا ثابت ہی نہیں ہوتی. اتنا دن دہاڑے جھوٹ، کوئی حیا ہی نہیں تو دینے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. شریعت الگ بنائی. بتاؤ احمدی شریعت کا کوئی ایک صرف امر ایک نہیں اس کی بتا دو جو قرآن میں نہ ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض میں عبارتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کیا ہے اور ہمارا دین کیا ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک موقع پر کسی نے تمباکو نوشی کے خلاف بات کی اور کہا کہ آپ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تو اس کو آپ منع کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ احمدی یک دفعہ تمباکو نوشی چھوڑ دیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ دیکھو نہیں اور عوامر کا معاملہ میرا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اور آپ نے وہ سمجھ کر جو عوامر دیے، جو حکم دیے، جو جن باتوں سے منع فرمایا، ان میں ایک شوشے کا بھی نہ اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا. کسی نے کہا کہ یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ کوئی چیز اس وقت تھی کہ نہیں. بحث یہ تھی کہ عالم الغیب خدا تھا کہ نہیں، وہ خدا تھا کہ نہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کی ضرورت کے لیے شریعت عطا کی تھی. بس اس سے کیا بحث ہے کہ کوئی چیز بعد میں ایجاد ہوئی ہے پیچھے پہلے ایجاد ہوئی. وہ بنیادی اصول جو حرمت کے اور حلت کے قرآن کریم میں موجود ہیں وہ ہر زمانے پر برابر حاوی ہیں، اور یہی مسلک ہے جماعت احمدیہ کا. اب بتائیں کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شریعت الگ بنا لی، کلمہ الگ بنایا اور کہتے ہیں حد، اپنے دین کا نام اسلام رکھتے ہیں.
کیا رکھے اس دین کا نام؟ اسلامی ہے، اور کیا کہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں تمہاری طرح، اور ہمارے دین کا نام کفر رکھتے ہیں. تمہارے دین کا نام نہیں، تمہاری حرکتوں کا نام کفر رکھتے ہیں. تم جو کرتوتیں کرتے ہو کہ کلمہ گوؤں کے اوپر حملے کرتے اور جان و مال ان کے حلال قرار دیتے، اور دنیا میں جتنا فسق و فجور ہو رہا ہے اس سے پرواہ کوئی تمہیں نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. کتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان، دن بدن بد اخلاقی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجال ہے جو مولوی کو اس کی کوئی بھی فکر ہو، اپنے حلوے منڈے سے کام ہے، عیش کر رہا ہے اور کوئی جہاد نہیں کر رہا بد اخلاقیوں کے خلاف. اور احمدیوں کے متعلق کہتا ہے کہ دیکھو تم نے ہمارے دین کا نام کفر رکھ دیا. محمد رسول اللہ کے دین کا نام کیا رکھا یہ بتاؤ. اپنے دین کو چھوڑو، اپنے دین کو تو تمہارے اپنے بھائی بند کفر ہی کہتے ہیں. وہ میں آگے بتاتا ہوں، پھر دوبارہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. جس کو ہم کفر کہتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا دین ہرگز نہیں. لعنت ہے اس شخص پر جو محمد رسول اللہ کے دین کو کفر کہے. اس میں ایک ادنا ایک ذرے کا بھی شک نہیں ہے. مرزا کا دین ان کے نزدیک اسلام ہے. کہتے ہیں لو جی، ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کافر جو کہتے ہو، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کس بات کا انکار کیا ہے؟ ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں جو کافر کہتے ہو، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کس بات کا انکار کیا؟ ہم نے تو یہ بھی مان لیا کہ مہدی آئے گا اور اسے قبول کر لینا. تم نے انکار کیا ہے، کرتے ہو کہ نہیں؟ اس بات کا انکار کیا جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اور فہرست تم خود بنا لو، حدیث کا حوالہ میں دے دیتا ہوں. اس قدر شیطانی پہ شیطانی چل رہی ہے کہ دنگ رہ جاتی ہے عقل کہ دیکھو کیسی چلاکیاں کرنے والے مولوی ہیں، بیٹھے بٹھائے مکر گھرتے بناتے چلے جا رہے ہیں. کیا مرزا کے آنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کفر بن گیا؟ کون بدبخت کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے محمد رسول اللہ کا دین کفر ہو گیا؟ تم ہو جو کہہ رہے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دین جو خالص اور سچا اور پاک دین تھا، اس میں باطل رسم و رواج داخل کرنے والوں نے اس دین کو گدلا کیا ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے اور امام مہدی نے وہی کام کیا ہے جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے، تاکہ حکماً عدلاً بن کر اختلافات کا فیصلہ کریں اور دین کو اسی دین کی طرف لوٹا دیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین تھا. یہ جھگڑا ہے صرف. اب مولویوں کو پتہ نہیں کہ اصل کیا بات ہے. پتہ ہے، اچھا بھلا پتہ ہے، صرف جھوٹ بول رہے ہیں. پھر کہتے ہیں آگے ذرا ان کا کلام سنیں. لیکن مرزا آیا، مرزا سے پہلے تو محمد رسول اللہ کا دین اسلام کہلاتا تھا. کہتے ہیں جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف نہیں لائے، ان کو مرزا کہہ رہے ہیں نا، اس وقت تک تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہلاتا تھا. لیکن مرزا آیا اور اس کی سبز قدمی سے محمد رسول اللہ کا دین کفر بن گیا اور اس کے ماننے والے کافر کہلائے. العیاذ باللہ، اللہ پناہ دے. یہ مولوی صاحب کا عیاذ باللہ تھا، اور میں کہتا ہوں العیاذ باللہ. اس میں آپ سے متفق ہوں. اللہ ایسے جھوٹوں سے ہمیں پناہ میں رکھے. حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور کیا کہا، اب آپ کی زبان میں سن لیجیے. الحکم 6 مئی 1901. ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرہ بھر ادھر سے ادھر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارے نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے. ان کے سارے الزامات کی نفی اسی ایک تحریر میں آ جاتی ہے. جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے یا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر و تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے
ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن کریم کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف کو خاتم القتب یقین کرے، اس شریعت کو یا اس شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اس کو ہمیشہ تک رہنے والا مانے اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ پہ لگا دے، عملاً اور علماً اس شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب پکا مسلمان ہوتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ۔ اب بتائیں، اس عبارت کو پڑھنے والے اگر یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، اگر وہ باتیں کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تو ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اللہ کی تقدیر تو فتوے لگا بیٹھی ہے، ہمیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کسی ایک حکم میں بھی دوسرے مسلمانوں سے علیحدگی نہیں۔ جس طرح سارے اہل اسلام بینہ قرآن کریم و احادیث و صحیحہ و قیاسات مسلمہ مجتہدین کو واجب العمل جانتے ہیں، اسی طرح میں بھی جانتا ہوں۔ الحق لدھیانہ صفحہ 80، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 80۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں، باقی سب اسی کے ذل تھے، تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ کشتی نوح صفحہ 24۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ یہ حیثیت ہے تذکرے کی اور دوسری چیزوں کی۔ افطرا بھی کیسا افطرا، توبہ! کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مولوی کرتے کیا رہتے ہیں سارا دن، قرآن حدیث نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، پلے ہی نہیں پڑتا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ ایسے بے دھڑک ہو کر غضبناک ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ حیرت سے انسان کے منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات کا مجموعہ جو تذکرے کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں ایک بھی ہدایت نہیں، ناممکن تھی، نہ ایسی ہدایت ہونا ممکن تھا جو قرآن کے حوالے کے بغیر قرآن کی تعلیم سے باہر نکل کر کوئی بھی ہدایت دنیا کو دے سکے۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل پر ایک الگ کتاب بنا رکھی ہے جس کے بعد قرآن کی گویا حاجت باقی نہیں رہی۔ پھر فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ اب یہ جو فکرہ ایک ہے یہی بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام پر روشن ہوا۔
فرماتے ہیں وہ اتنے کمالات ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا، انسان کی نظر وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ کوئی عقیدہ، یہ قسم کھا کر کیا بیان ہے، کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں، تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری ہوگا۔ اور جو الزام تراشی ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں، آگے مجھے حوالے دو ذرا، اس کے بعد آئے گا مولوی صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ساری امت کو کافر کہتے ہو، اور یہ جو بات ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ تمہارے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ کا ایمان اسلام نہیں تھا، بلکہ یہ بعد میں جو حضرت مرزا صاحب رسول حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ جب مرزا آیا تو پھر اصل اسلام اور ایمان شروع ہوا، اس سے پہلے گویا سارا کفر ہی کفر تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے، اور دلیل کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو سچا مسلمان اور پکا مسلمان کہتے ہو اور ہمیں کافر کہتے ہو۔ اب اس دلیل کو ذرا اور پھیلا کر دیکھتے ہیں۔ دیوبندی علماء بریلویوں کے بارے میں، یہ ان کے آباء و اجداد یوسف صاحب کے، بریلوی علماء کے بارے میں لکھتے ہیں جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں خدا کے شریک تھے، اللہ نے آپ کو بھی علم غیب عطا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے، اس کی امامت اور اس سے میل جول، محبت و مودت سب حرام ہے۔ یہ فتویٰ جماعت کی طرف سے تو کبھی جاری نہیں کیا گیا تم لوگوں کے متعلق، لیکن فتاوی رشیدیہ کامل موب از مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی صفحہ 62، ناشر محمد سعید اینڈ سن تاجران کتب قرآن محل بالمقابل مولوی مسافر خانہ کراچی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہاں سے میں فتویٰ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب بتائیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک دیوبندی ظاہر نہیں ہوئے اس وقت تک ان کے نزدیک محمد رسول اللہ کا اسلام کفر تھا اور بے دینی تھی، اور اب یہ آئے ہیں تو سچا اسلام یہ لے کے آئے ہیں؟ یعنی حد ہے دجل کی، آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اصل حقیقی مسلمان میں ہوں، کوئی دوسرا کہتا ہے میں ہوں، اس کو توڑ مروڑ کر بات کیسی بنائی ہے انہوں نے۔ مولوی سید حسین احمد صاحب مدنی سابق مدرس دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں یہ سب تکفیریں اور لعنتیں بریلوی اور اس کے اتباع کی طرف لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب اور بوقت خاتمہ ان کے موجب خروج ایمان و ازالہ تصدیق و ایقان ہوں گی۔ کمال ہے وہ، یہ کلام بھی عالم الغیب کا کلام لگتا ہے، کسی تفصیل کے ساتھ ان کے انجام کی خبر دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ساری تکفیریں اور لعنتیں جو بریلویوں نے دیوبندیوں پر ڈالی ہیں، کہتی ہیں سب ان پر اور ان کے اتباع پر لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب کا موجب بنیں گی، اور مرتے وقت تک موجب خروج ایمان۔ اگر پہلے ایمان نہیں ہے تو نکلے گا کیا ایمان وہاں سے؟ پھر یہ جب جوش میں آ جاتے ہیں مولوی کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں سوچتے کہ پہلے کیا کہ بیٹھا ہوں، اب کیا بات کر رہا ہوں۔ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ جھوٹے بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگیں گے نا اس وقت بے ایمان ہوں گے، اس وقت
रूह निकलती है ना लोगों की, बेचारों के मरते वक्त, कहते हैं उनका ईमान निकल जाएगा। और तस्दीक व इखान, जो भी वो तस्दीकें कर चुके हैं और यकीन का इजहार कर चुके हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, कहते हैं वो सारा खारिज हो जाएगा। मलाइका हुजूर अलैहिस्सलाम से कहेंगे, जब फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में ये कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, कि ऐ रसूलुल्लाह, आपको खबर नहीं है कि तुम्हारे आपके बाद ये लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या नई बातें घड़ ली। अहदसु और रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम दज्जाल बरेलवी और इन इतबा को सोखन फरमाकर हौज मौरूद व शफात महमूद से कुत्तों से बदतर करके धत्कार देंगे। अब आप ये बताएं कि मामूली अकल भी हो किसी इंसान में, ये तो सोचे कि ऐसे मरदूद मखूर खबीस लोग हौज कौसर तक पहुंचेंगे कैसे? किस रास्ते से दाखिल होंगे? आप उनको लगाएंगे, दीवार फाड़ कर जब मौका देंगे निकलने का अंदर, दिमाग बिल्कुल इनका बहक ही जाता है। जब फतवे देने में आते हैं मुंह से झाग निकल रही होती है और लिखते चले जाते हैं, सोचते ही नहीं कि हम पहले क्या कह बैठे थे, अब क्या कह रहे हैं। ये जाएंगे सही वहां सारे, और हौज़े कौसर पर जाकर ये मारे जाएंगे। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन बाद लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा और मैं ये कहूंगा, अस्हाबी अस्हाबी, कि अल्लाह मेरे सहाबा हैं। ये कहीं जिक्र नहीं फरमाया, नाउज़ुबिल्लाह, फरमा भी नहीं सकते थे कि मेरे हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे तो मैं कहूंगा, ओ हो तुम तो वो हो बदबख्त जो मेरे बाद बिगाड़ बैठे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने आप को आलिमुल गैब नहीं करार देते, फरमाते हैं कि मैं देखूंगा क़यामत के दिन कि बाद लोगों को जिनको मैं सहाबी जानता था उनको हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा अस्हाबी अस्हाबी, ऐ अल्लाह मेरे सहाबा मेरे सहाबा। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, क्या मोहम्मद तुझे नहीं खबर कि तेरे वापस तशरीफ लाने के बाद, तेरे रिहत फरमा जाने के बाद इन लोगों ने क्या नई बातें घड़ ली थी। ये तो कैसी माकूल बात है। और मौलवी साहब ने नकल मारने की कोशिश की है, अब दिमाग में ये नकल मारने का भी, बरेलवियों पर ये फतवा इस तरह लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हौज़े कौसर तक पहुंच जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से नहीं पूछेंगे, बरेलवी चलो मरदूदो कुत्तों कमबख्तो यहां से भागो, खबरदार जो मेरे पास आए, बल्कि कुत्तों से बदतर मैं तुम्हें समझता हूं, चले जाओ यहां से, निकल जाओ। ये लोग जन्नत में करते क्या फिरेंगे, और शफात महमूद से धत्कारे जाएंगे, तौबा। और कहते हैं और उम्मत मरहूमा के अजर और सवाब और मनाजिल नईम से उस वक्त महरूम किए जाएंगे। ये अल्फाज बड़े बड़े अच्छे सुनते हैं, मोटे ऐन वाले अल्फाज ज्यादा पसंद है इनको। कहते हैं सवाब और मनाजिल नईम से महरूम किए जाएंगे। रजूमुल मुज़निबीन अला रऊस शयातीन, ये किताबों के नाम देखें ना कितने कितने जबरदस्त रखे हुए इन लोगों ने। खुदा के इल्म गैब में शरीक हो गए खुद। हाँ, वही तो मैं कह चुका हूँ पहले कि आलिमुल गैब बन गए उन बातों का जिनका किसी को खबर नहीं, तफसील से पता है कि मरते वक्त क्या होगा, बाद में क्या होगा। और ईमान निकलेगा मौत के वक्त, यानी जो शख्स बेचारा आखिर वक्त तक ईमानदार रहा हो, मौत के वक्त ईमान खारिज कैसे हो जाएगा। कुरान करीम तो ये फरमाता है कि जो मरदूद लोग, बदबख्त लोग गंदगी की हालत में जिंदगी बसर करते हैं, काफिर रहते हैं, उनकी जान बड़ी सख्ती से निकाली जाएगी। तो एक माकूल मजमून है। और इन्होंने एक नया मजमून घड़ा है अपने दिमाग से कि बरेलवी मरते दम तक तो मुसलमान रहेंगे, ईमान इनका होगा। ऐन मौत के वक्त उनको पता चलेगा कि ओहो हो फरिश्ते जान लेने आए हैं, तो एक तरफ से जान निकाली, दूसरी तरफ से ईमान भी निकाल लिया। ईमान एक तरफ फेंक दिया, जान दूसरी तरफ रवाना की, और बेईमान जान हौज़े कौसर तक पहुंच जाएगी। अब बेचारे लोग जो ऐसे खुतबे सुनते हैं, दर्स वाज सुनते हैं, उनको क्या पता क्या बातें हो रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और ना भी नारे कोई कहे ना सुभान अल्लाह, तो मौलवी कहते नारे लगाओ इस मौके पर।
ایسے جلسے میں نے کئی دیکھے ہوئے ان کے، میں اس لیے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. اب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کتاب ہدایت الشیعہ مطبوعہ 1957 حقانیہ گارڈن روڈ کراچی میں لکھتے ہیں، سو اب صحابہ کا برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا. ہم نے جو بات بحث کر لی ہے تو اب صحابہ کو برا جاننے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا. شیعہ تو اپنے رسول کے مطابق کافر ہو جائیں گے. اب بتائیں یہ ان سب باتوں پر یہ مولوی صاحب وہ فتویٰ کیوں نہیں کہتے کہ گویا ان سب لوگوں نے جنہوں نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر قرار دیا انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو کفر قرار دیا. جب تم نے دوسروں کے اسلام کو کفر قرار دیا تم نے کیا کیا تھا؟ اگر ہم نے جھک ماری ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم نے کیا بات ماری تھی وہاں؟ عجیب احمقانہ حال ہے. احمدیت تو اب آئیے، تم تو 1300 سال سے لڑتے ہی چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے چلے آ رہے تھے. فتویٰ بازیوں سے لائبریریاں سیاہ ہو گئی ہیں ان کی فتویٰ بازیوں سے، اور اچانک یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ گویا احمدی جب تک نہیں آئے اس وقت تک تکفیر کے فتوے ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے. یہ نئی ایجاد ہے اس دور کی. اور اب بتائیں آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ آپ نے بھی تو مولانا طاہر مکی کو ملحد زندیق کہا اور بار بار کہا، یہاں تک کہا عثمانی صاحب کو، ہم ساری عمر عثمانی صاحب کو، عمر احمد عثمانی، اور لکھا ہے ان کے دفاع میں طاہر مکی صاحب نے. طاہر مکی صاحب نے اپنے ایک بزرگ کے اوپر جو مولوی صاحب نے بڑا زبردست حملہ کیا تھا اس کے دفاع میں لکھا ہے، اس سے میں حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ جو مولانا عمر احمد صاحب عثمانی ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی رجم اصل حد ہے یا تعزیر، لیکن یہ ان کی کتاب تو نہیں تھی، گڑبڑ ہوئی ہے کچھ. خیر میں بتاؤں اس کا دباچہ طاہر المکی نے لکھا نا، تو اس میں یہ اگر کتاب ان کی تھی تو پھر یہ ان کی تحریر نہیں ہے. ان کے دیباچے میں الگ بات نہیں بلکہ مولانا طاہر مکی نے وہیں نیچے نوٹ لکھے ہوں گے. یہی بات ہے. عثمانی صاحب کی کتاب پر ڈباچہ لکھا ہے طاہر مکی نے، اس پر نوٹ لکھے. یہ کتاب مجھے دکھاؤ میں خود دیکھوں اس کو، یہ نہیں میں نے دیکھی. ٹھیک ہے، غلط ہے، یہاں موجود ہے نہیں یہاں نہیں، موانی چاہیے. جو حوالہ میں پڑھ کے سناؤں ٹھیک ہے، لازم ہے کہ میں ایک دفعہ اس پر نظر بھی ڈالوں تاکہ اس قسم کا پھر کوئی جی شبہ نہ رہے باقی، ٹھیک ہے، اور یقین ہو جائے کہ 100% کیا لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے. بہرحال اس کتاب کا جو حوالہ مجھے ربوہ سے آیا ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ جو بہودہ انداز تخاطب کا شاہکار ہے تقریباً اس کے ہر صفحے پر عثمانی صاحب کو ملحد و زندیق کہا گیا ہے. اب مولوی صاحب نے جو عثمانی صاحب کو جن کے متعلق اسمبلی کا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ 72 فرقے جو احمدیت کو چھوڑ کر الگ ہیں ان سب کے اوپر فتویٰ ہے، تو آپ نے جب ان کو زندیق اور ملحد کہا تو کیا کہا، کیا کیا؟ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ بے دینی ہے اور الحاد ہے. آپس میں وہی باتیں کرتے ہو، تمہارے لیے یہ سب باتیں جائز ہیں، اس کے وہ نتیجے کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ پاگلوں والی بات ہے، وہ نتیجے نکل ہی نہیں سکتے. جب مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے چلے آ رہے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ساتھ جو مرضی دشمنی ہو، مگر یہ یقین کے ساتھ ان کے دفاع میں کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی ان میں سے ایسا بدبخت نہیں ہوتا کہ جس کے دین کو کفر کہہ رہا ہے وہ اس کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ رہا ہو. جب بھی کافر کہتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ گئے، میں اسی دین پر ہوں. اس بات کا یہ نتیجہ نکالا یہ مولوی یوسف الدہانی کے شاہکار ہے. ان اختلافات کو یہ رنگ دے کر یہ چلاکی کرنا کہ تم نے چونکہ ہم مسلمان ہیں تم نے ہمیں کافر کہا، گویا تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہہ دیا.
تو جب تم نے ایسے دوسرے لوگوں کو کافر کہا، تم نے کیا کیا تھا اس وقت؟ مگر یہ ان کے نزدیک ہمارے طاہر المکی صاحب کی معلومات جو تحقیق ہے اس کے مطابق کہتے ہیں اعصابی مریض ہے، یہ دماغ پہ اثر ہو گیا، ایسی بہکی بہکی باتیں کوئی آدمی ہوش و حواس میں کر ہی نہیں سکتا. اور پھر کہتے ہیں ان کی تشنجی حالت طاری ہوتی ہے، ان کے اوپر اسپیزم آتے ہیں، جسے مرغی والے پہ اسپیزم آتے ہیں، اور اس کی زبان پر ملد و زندگی کی گردان جاری ہو جاتی ہے، اٹک گیا وہیں سب کچھ، ملد و زندگی ملد و زندگی ملد و زندگی. کہتے ہیں یہ ہیں یوسف الجانی صاحب. اب آپس میں پہلے جھگڑا طے کر لو کون کس کے دین کو محمد رسول اللہ کا دین کہہ کر اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. کہتے فنکاراں دھوکہ دہی میں تو یہ شخص طاق ہے. یہی میں رو رہا ہوں اس وقت سے. اور اس دھوکہ دہی کو فنکارانہ کہنا بھی میں خیزیب نہیں دیتا. بےہودہ طریق ہے دھوکہ دہی کا، اس میں کون سا فن ہے؟ اللہ رحم کرے. اب ان کے دین کو جن کے متعلق کہتے ہیں تم نے ہمیں کافر کہہ کر محمد رسول اللہ کے دین پر حملہ کیا ہے، ان کے باقی مسلمان جو ان سے زیادہ کثرت میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں یہ جواب دیتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر اور الحاد قرار دے دیا ہے، ہمیں غیر مسلم اور کافر کہہ کر؟ وہابیہ دیوبندیہ اپنی عبارتوں میں تمام اولیاء، انبیاء، حتیٰ کہ حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالی شانہ کی اہانت و ہتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد اور کافر ہیں، اور ان کا ارتداد کفر میں سخت اشد درجے تک پہنچا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد اور کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جیسا مرتد اور کافر ہے. اب بتائیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پھر باقی کہاں رہا؟ اگر مراد یہی ہے کہ جب تم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ کر رہے ہو، تو دین ہے کہاں باقی پھر؟ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر کیا، ان کے پیچھے اپنے پیچھے بھی نماز نہ پڑھنے دو، نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا ذبیحہ کھائیں، نہ ان کی شادی غمی میں شریک ہوں. میں نے کہا یہ صدیقی صاحب نے بھی ایک یہاں وہ بنائی ہوئی ہے وہ مسلم پارلیمنٹ، ان کی طرف سے پچھلے دنوں میں یہ شور پڑا تھا کہ ذبیحے صحیح نہیں ہوتے اور ہم فیصلے کریں گے اور لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے اور وہ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. ان کو یہ بھی بھیج دیں سرٹیفکیٹ ایک کہ جتنے دیوبندی یہاں ذبح کرنے والے ہیں ان کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور جو شک کرے اس کا وہ بھی یہی حال، اس کا بھی. تو اگر آپ نے مسلم پارلیمنٹ کو زندہ رکھنا ہے اور اس کے صدر بنے رہنا ہے تو اعلان کریں کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے. کہ شادی غمی میں بھی شریک نہ ہو، نہ اپنے ہاں آنے دیں، بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں، مریں تو گاننے توپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں، غرض ان سے بالکل احتیاط و اجتناب رکھیں. پس وہابیہ دیوبندیہ سخت اشد مرتد و کافر ہیں، ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا. اور اگلی باتیں بھی آنے والی ہیں. کہتے ہیں اس کی عورت اس کے عقد سے باہر آ جائے گی. اب بتائیے کتنے مسلمانوں کے نکاح حرام ہو گئے؟ اور جو اولاد ہوگی کیا ہوگی؟ جب عورت عقد سے باہر آ گئی تو یہ کچھ لگی لپٹے نہیں رکھتے، کھل کے بات فرمانے والے مولوی صاحب ہیں. کہتے ہیں جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، ازرو شریعت ترکہ نہ پائے گی. اس اشتہار میں جو دستخط ہیں ان میں سید جماعت علی شاہ صاحب، حامد رضا خان صاحب قادری، نوری رضوی اور مولوی کرم الدین بھی، محمد جمیل احمد بدایونی
عمر النعیمی مفتی شرع اور ابو محمد دیدار علی مفتی اکبر آباد، ان سب کے دستخط اس فتوے پر شامل ہیں۔ اور اس تفصیلی فتوے میں مولوی صاحب اور ان کے ہم مذہبوں کو زندیق بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ان کا میں حال کھول دیتا ہوں، ان کو یاد کراتا ہوں۔ اب اس اصول کو اگر یہ سچے ہیں کہ اگر تم کسی اور سے مذہبی اختلاف کی وجہ سے اس حد تک اختلاف کرو کہ تم سمجھو کہ اس کا دین سچا اسلام نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ انسان کفر قرار دے رہا ہے۔ اگر یہ تم سچے ہو تو یا آپ فتوے جاری کر دو سب پر۔ باقی پھر انشاءاللہ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، آج ذرا تھوڑا وقت ہوتے ہیں نا، یہاں سے جو بقیہ وہ کل انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہوگا۔ اچھا جی، اللہ عقل دے مولوی صاحبان کو، ان کی عبارتیں اور چلاکیاں آپ نے دیکھ لی۔ مشکل یہ ہے کہ عوام الناس بیچارے بالکل اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ ان چلاکیوں کو سمجھ سکیں، اور ایسے خوفناک کی فتوے جب جاری کرتے ہیں تو پھر وہ حملے کرتے ہیں احمدیوں گھروں کے اوپر، معصوم احمدیوں کے قتل کا اقدام کرتے ہیں، ہر قسم کے ظلم و ستم توڑتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اہل پاکستان کی شرافت کی داد دینی چاہیے کہ ان سب لغویات کو سننے کے باوجود جس قسم کا ان کو اشتعال دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھاتے۔ اس کا مطلب ان کے دل گواہ ہیں کہ یہ مولوی جھوٹے ہیں، اور یہ گواہی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں گے ایک دن آئے گا کہ ان مولویوں کی درگت بنے گی، ان کی شامت آنی ہی آنی ہے، انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آنی ہے جن کو ہمارے پیچھے ڈالتے رہے ہیں۔ مگر وقت کا آئے گا، انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر ہے جو چل رہی ہے۔ اچھا جی، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ظہور مہدی آخر